آج کا یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو الحمدللہ نہیں کہتے۔ ایک دفعہ اعلان ہوا کہ جو لوگ پریشان ہیں وہ فلاں میدان میں جمع ہو جائے، اور جس چیز سے پریشان ہے وہ اس چیز کو رکھ دے، اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز لے جائے۔ ایک آدمی اپنی بیوی سے پریشان تھا، وہ اپنی بیوی کو لے کر پہنچا، اسے چھوڑ آیا۔ اور ایک آدمی جو کنوارا تھا، وہ کنوارے پن سے پریشان تھا، وہ بیوی لے کر چلا آیا۔ ایک آدمی اپنی اولاد کی نافرمانی سے پریشان تھا، وہ اپنی اولاد چھوڑ آیا اور اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز لے آیا۔ اور جو بھی اولاد تھے وہ اولاد لے کر چلا آیا۔ اور جو بندہ ٹی وی کا مریض تھا، وہ رات بھر کھانستا تھا، وہ ٹی وی چھوڑ کر سوگر لے آیا۔ اور جو بندہ سوگر کا مریض تھا، وہ سوگر چھوڑ کر ٹی وی لے آیا۔ جب رات ہوئی، نہ کوئی کھانا بنا کر دینے والا، نہ کوئی چائے بنا کر دینے والا، نہ کوئی بستر بچھا کر دینے والا۔ اب وہ بندہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا یار جیسی بھی تھی ٹھیک تھی، کم سے کم یہ سارے کام تو کر دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے دل کو بہت نرم بنایا ہے۔ اس کا جو دل ہے مردوں کا ویسا دل نہیں ہے۔ آپ ان کے ساتھ کیسا بھی رویہ کر لے، لیکن وہ ہمدردی کا ہی مظاہرہ کرے گی۔ ایک ماں کو لے لیجئے، جب اس کا بیٹا باہر سے آتا ہے، گھر کے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں پوچھتے ہیں آپ میرے لیے کیا لائے ہو، لیکن ماں یہ نہیں پوچھتی۔ ماں تو ان کی خیریت پوچھتی ہے کہ بیٹا تم ٹھیک ٹھاک ہو، بیٹا تمہاری صحت ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں پوچھتی ہے۔ اور جو بندہ کنوارا تھا وہ بیوی لے کر آیا، آنے کے بعد ہی سامان کا سارا لسٹ ان کے ہاتھ میں تھم گیا۔ اب ان کے جیب کے سارے پیسے خالی ہو گئے۔ وہ کہنے لگا یار میں کنوارا ہی ٹھیک تھا، اب تو میرے سارے جیب کے پیسے ہی ختم ہو گئے۔ جو بندہ اپنی اولاد سے پریشان تھا وہ بھی پشیمان ہوا کہ یار میری اولاد جیسی بھی تھی، نافرمانی سے ٹھیک تھی، کبھی کبھار میرا حال چال بھی پوچھ لیتی تھی اور میرا کام بھی کر دیتی تھی۔ اور جو بندہ بے اولاد تھا وہ اولاد لے کر آیا، اب وہ بندہ آنے کے ساتھ ہی اس کو لٹا کر پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ سوچنے لگا یار میں جیسا بھی تھا ٹھیک تھا۔ جو بندہ رات بھر ٹی وی سے کھانستا تھا، اب وہ شوگر کی بیماری لے آیا۔ اب وہ بندہ رات بھر اٹھ کر پریشان ہو گیا، کہنے لگا یار میں رات بھر کم سے کم کھانس کر اپنے بستر ہی پہ تو رہتا تھا، اس طرح سے بار بار اٹھ کر ہمیں پیشاب کے لیے جانا تو نہیں پڑتا تھا۔ اب جو بندہ شوگر کا مریض تھا وہ ٹی وی لے آیا، کہنے لگا یار میرے لیے وہی مرض ٹھیک تھا، کم سے کم چین سے سو تو لیتا تھا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اندھا دنیا دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، لنگڑا چلنے کی کوشش کرتا ہے، بہرا سننے کی کوشش کرتا ہے، اور گونگا بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو ہمارا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے سارے اعضاء کو تندرست بنایا ہے، پھر ہم الحمدللہ کیوں نہیں کہتے؟ اتنی ساری چیزیں اللہ نے ہمیں بغیر مانگے عطا کر دی، ہمیں ہر چیز پر اللہ کا شکریہ ادا کرنی چاہیے اور الحمدللہ کہنی چاہیے۔ الحمدللہ کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بھائی اس کی بھی بہت نیکی ہے۔ تو آج سے ہم ارادہ کریں کہ جب بھی اللہ کی کوئی بڑی نعمت، اللہ کی نعمت کو دیکھیں، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، ہم الحمدللہ کہہ لیا کریں کہ نہیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ بہت اچھا ہے۔